قلبي لا تزول حتى أبشر بالقبول. أحزان قلبي لا تزول حتى أبشر بالقبول. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام تعریفیں اس ذات کے لیے جس نے ہمیں بہترین انداز میں پیدا فرمایا، اور درود و سلام ہو اس ہستی پر جو روز محشر ہماری شفاعت کرے گی۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم جانیں گے حضرت نوح علیہ السلام کا مکمل واقعہ۔ ہر نبی اور پیغمبر کسی نہ کسی قوم کی جانب مبعوث ہوتے ہیں۔ چنانچہ موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کی طرف، صالح علیہ السلام قوم سمود کی طرف، ہود علیہ السلام قوم عاد کی جانب، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قریش کی طرف، بلکہ سارے جہاں کی طرف پیغمبر بنا کر بھیجے گئے۔ اسی طرح نوح علیہ السلام کس قوم کی طرف مبعوث ہوئے تھے؟ جاننا چاہیے کہ حضرت نوح علیہ السلام قابیل بن آدم اور شیث بن آدم کی اولاد کی جانب مبعوث ہوئے۔ جب قوم نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی، شراب نوشی اور دیگر برائیوں کے ارتکاب کی ٹھان لی اور اطاعت خداوندی سے روگردانی جاری رکھی، تو اللہ تعالیٰ نے اس قوم کی جانب نوح علیہ السلام کو مبعوث فرمایا۔ حضرت نوح علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے ارشاد عالی کے مطابق اپنی قوم میں 950 سال قیام پذیر رہے، لوگوں کو سرن اور جہرن دعوت اللہ دیتے رہے۔ دعوت تبلیغ کا سلسلہ صدی در صدی چلتا رہا، مگر قوم ان کی دعوت پر لبیک کہنے کو تیار نہ ہوئی۔ اسی حال میں 3 صدیاں گزر گئی۔ نوح علیہ السلام ان کو ہر طرح سے دعوت توحید دیتے رہے، لیکن قوم اپنی سابقہ حالت پر قائم رہی۔ قوم حضرت نوح علیہ السلام کی دعوت توحید کو نہ سنتی تھی اور نہ اس کو قبول کرتی تھی۔ جب بھی نوح علیہ السلام ان کو توحید کی طرف دعوت دیتے، قوم ان پر ٹوٹ پڑتی، حتیٰ کہ نوح علیہ السلام بے ہوش ہو جاتے اور غشی کھا کر زمین پر گر پڑتے۔ جب ہوش آتا تو زبان پر یہ کلمات ہوتے: اے اللہ، میری قوم کو معاف کر دینا، یہ میرے مرتبے سے واقف نہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام بار بار اپنی قوم کو دعوت توحید دیتے رہے، حتیٰ کہ باپ اپنے بیٹوں سے یہ کہتے کہ دیکھو، یہ نوح علیہ السلام ہمارے آباء و اجداد کے ساتھ رہے ہیں، یہ شخص دیوانہ ہے، ہمارے باپ دادوں نے اس کی دعوت کو قبول نہیں کیا، لہٰذا ہم بھی اس کی دعوت کو ہرگز قبول نہیں کریں گے۔ لیکن نوح علیہ السلام ان حالات کے باوجود مایوس نہیں ہوئے اور اپنی قوم کو سینکڑوں سال دعوت اللہ دیتے رہے، مگر یہ دعوت بے فائدہ رہی۔ قوم نوح علیہ السلام کو اس بات پر تعجب ہوتا تھا کہ حضرت نوح علیہ السلام انسان ہو کر اللہ کے رسول کیوں ہو سکتے ہیں۔ انہوں نے نوح علیہ السلام کے پیروکاروں کی بھی تنقید کر دی۔ ان کے متعلق یہ کہا کہ وہ تو ہم میں رذیل، گھٹیا اور مقام مرتبے کے اعتبار سے کمتر ہیں، جبکہ ہم ان سے مال و دولت اور حسب و نسب کے اعتبار سے بہت افضل ہیں۔ قوم حضرت نوح علیہ السلام سے اس خیال سے معجزات کا مطالبہ کرنے لگی کہ نوح علیہ السلام کبھی بھی کوئی معجزہ نہیں دکھا سکیں گے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی طرف سے ان کے لیے آخری جواب یہ آیا: اور میری خیر خواہی تمہارے کام نہیں آ سکتی، گو میں تمہاری کیسی ہی خیر خواہی کرنا چاہوں، جبکہ اللہ ہی کو تمہارا گمراہ کرنا منظور ہو، وہی تمہارا مالک اور اسی کے پاس تم کو جانا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی یہ تاکید آ گئی کہ اب ان لوگوں کو آپ کی نصیحت کارگر نہیں ہوگی، جو ایمان لا چکے ہیں بس وہی مومن رہیں گے، مزید کوئی شخص ایمان قبول نہیں کرے گا۔ پھر کیا تھا؟ حضرت نوح علیہ السلام مزید حکم الہی کا انتظار کرنے لگے۔ بالآخر اللہ کا وہ حکم آ گیا جو اپنے اندر عظیم معجزات کو چھپائے ہوئے تھا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام سے فرمایا: اور تم اس طوفان سے بچنے کے لیے ہماری نگرانی میں اور ہمارے حکم سے کشتی تیار کر لو۔ پھر اللہ تعالیٰ نے جبریل علیہ السلام کو بھیجا تاکہ وہ نوح علیہ السلام کو کشتی سازی کا فن سکھا دیں۔ نوح علیہ السلام بڑے چاق و چوبند تھے، محنت پسند تھے۔ آپ علیہ السلام لکڑی کاٹتے اور لوہے کو آگ پر گرم کرنے کے بعد کوٹتے اور تارکول تیار کرتے تاکہ آئندہ کشتی کی لکڑیوں پر ملنے کے کام آ سکے۔ یہ عظیم جدوجہد اور زبردست قسم کا کام اکیلے نوح علیہ السلام سر انجام دیتے تھے، اور لوگوں کا حال یہ تھا کہ وہ ان کے پاس سے گزرتے رہتے۔ انہوں نے اس سے پہلے کبھی بڑھئی نہیں دیکھا تھا جو کشتیاں بناتا ہو۔ لوگ جب نوح علیہ السلام کے قریب سے گزرتے اور ان کو کشتی سازی میں مصروف دیکھتے تو ان کا مذاق اڑاتے اور کہتے: اے نوح، کیا بات ہے، پیغمبری کے بعد اب بڑھئی بن گئے ہو۔ کبھی کہتے: اس دیوانے کو نہیں دیکھتے ہو، پانی پر چلانے کے لیے گھر تیار کر رہا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے ان پر واضح کر دیا
کہ اگر تمہارا کفر پر اصرار اور بغض و عناد اور استہزاء و مذاق برقرار رہا تو اللہ تعالیٰ کا عذاب لازمی طور پر آئے گا۔ اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کے پاس وحی بھیجی کہ میرا غصہ نافرمانوں پر بڑھتا جا رہا ہے، کشتی جلدی سے جلدی تیار کرو۔ نوح علیہ السلام نے یہ دیکھ کر کچھ کام کرنے والے لوگ مزدوری پر رکھے جو ان کے ساتھ مل کر کشتی تیار کرتے رہے۔ آپ کے ساتھ آپ کے بیٹے سام، حام اور یافس بھی لکڑی تراشتے رہے۔ بالآخر نوح علیہ السلام نے 660 گز طویل اور 330 گز عریض کشتی بنا لی جس کی بلندی 33 گز تھی۔ جب نوح علیہ السلام کشتی کی تیاری سے فارغ ہو گئے اور کشتی کو مکمل طور پر تیار کر لیا تو اب صرف ایک ایسے بحر کی ایجاد باقی رہ گئی جس پر وہ کشتی چل سکے تاکہ خدا کی زمین کفر کی گندگی سے پاک و صاف ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ نے اس عظیم و کریم حکم کی ابتدا کا وقت اور مقام متعین کر دیا۔ بس ایک تنور سے پانی نکلنا شروع ہوا۔ تنور سے پانی کا ابلنا ہی در حقیقت اس معجزہ کبریٰ کے ظہور کا آغاز تھا جس نے ساری دنیا کو ہلاک کر رکھ دیا۔ جب حضرت نوح علیہ السلام کو تنور سے پانی نکلنے کا علم ہوا تو انہیں یقین ہو گیا کہ یہ حقیقت میں قوم کی ہلاکت کا آغاز ہے۔ جب تنور سے پانی نکلنا شروع ہوا تو حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے اصحاب سے فرمایا کہ کشتی میں سوار ہو جاؤ اور اس میں جانوروں کا جوڑا جوڑا بھی چڑھا لینا۔ نوح علیہ السلام کی بیوی نے ایمان قبول نہیں کیا تھا، اس لیے وہ کشتی میں نہ چڑھی، حالانکہ وہ اپنے تمام بچوں حام، سام، یافس اور یام کی ماں تھی۔ اہل کتاب یام کو کنعان کہتے ہیں، یہی کنعان اس طوفان میں غرق ہوا۔ بعض علماء کہتے ہیں کہ نوح علیہ السلام کی بیوی طوفان برپا ہونے سے پہلے ہی موت کا شکار ہو گئی۔ پھر اچانک زبردست اور خوفناک طوفان کا آغاز ہو گیا۔ پھر کیا تھا؟ اللہ تعالیٰ نے آسمان سے ایسی بارش برسائی کہ زمین پر ایسی بارش نہ پہلے کبھی ہوئی اور نہ اس کے بعد ایسی بارش کبھی ہوگی۔ آسمان ایسا ہو گیا جیسے مشکیزوں کے منہ کھول دیے گئے ہوں۔ پھر اللہ نے زمین کو ابل جانے کا حکم دیا، چنانچہ زمین اپنے تمام اطراف سے ابل پڑی، کنوؤں سے اور چشموں سے پانی بہنے لگا۔ اہل کتاب کے قول کے مطابق پانی کی سطح زمین پر موجود پہاڑوں کی چوٹی سے 15 گز بلند ہو گئی۔ غرض یہ کہ ساری کائنات ارضی پانی میں ڈوب گئی اور دریاؤں کی موجیں زمین کے خشک حصے کو ہڑپ کرنے لگی۔ پہلی مرتبہ سارا کرۂ ارض پانی میں غرق ہو گیا۔ اب یہ زمین کرہ نہیں رہا بلکہ آبی کرہ بن گیا، اس لیے کہ طوفان نے ساری زمین کو ہی پانی میں غرق کر دیا تھا، کوئی خوش جگہ باقی نہیں رہی تھی۔ کہا جاتا ہے کہ یہ طوفان 13 اگست کو برپا ہوا اور اس کی وجہ سے زمین پر موجود تمام سرکش کافر غرق ہو گئے۔ تمام کفار کے غرق ہونے کے بعد اب حالات معمول پر آنے لگے، یعنی زمین دوبارہ اپنی اصل حالت میں لوٹ آئی۔ ساری زمین کفر اور کفار سے بالکلیہ خالی ہو کر پاک صاف ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے زمین کو یہ حکم ہوا کہ اے زمین اپنا پانی نگل جا۔ بس وہ پانی جو چشموں سے زور سے ابل رہا تھا نکلنا بند ہو گیا اور نوح علیہ السلام کی کشتی زمین پر آ ٹھہری۔ یہ تھا حضرت نوح علیہ السلام کا مکمل واقعہ۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔